بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، عنوان گفتگو ہے عشر کے مسائل۔ عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی زمین بارش کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے یہ خود بخود اپنی نمی کی وجہ سے سیراب ہو، اس میں سے پیداوار پر عشر 10واں حصہ ہوگا، اور جس پر کسی مشینری کے تحت کچھ اضافی اخراجات کے ساتھ پانی کو خرید کر یا کسی بھی ذریعے سے پانی اس کو پہنچایا جائے تو اس پر عشر کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اس پر یہ ہے کہ کیا عشر کا کوئی نصاب بھی ہے؟ جی نہیں، عشر کا کوئی نصاب مقرر نہیں، اور نہ ہی زکوٰۃ کی مانند اس پر کوئی سال کا گزرنا ضروری ہے، بلکہ جب بھی پیداوار ہوگی، چاہے ایک سال میں ایک ہی زمین سے 4 فصلیں آپ اٹھائیں تو چاروں فصلوں کے اٹھانے پر 10واں حصہ عشر جو ہے وہ آپ پر واجب ہوگا۔ سوال نمبر 3، وہ کون کون سے اجناس ہیں، غلہ جات ہیں جن پر عشر دینا لازم ہے اور جن پر عشر دینا لازم نہیں ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ زمین میں اگنے والی چیزوں میں سے لکڑی، گھاس اور بانس کے علاوہ جو بھی غلہ زمین سے پیداوار کے طور پر آپ اس کو نفع کے طور پر اٹھائیں گے، اس پر عشر دینا واجب ہوگا۔ آگے ہے سوال نمبر 4، عشر کیا زمین کے مالک پر واجب ہے یا زمین میں جو کھیتی باڑی کرنے والا کرایہ دار ہے، مزارع ہے، اس پر واجب ہوگا؟ تو حضرت علامہ کاسانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدائع ثنایا جلد 2 اور صفحہ نمبر 56 پر لکھتے ہیں کہ عشر کے واجب ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے۔ یعنی جو بھی زمین کی پیداوار اٹھائے گا، غلہ کا مالک ہوگا، اسی پر عشر واجب ہوگا، چاہے جائے کہ دوسرے کسی شخص پر واجب ہو۔ آگے ہے سوال نمبر 5، کیا کھیتی کے اخراجات نکال کر پھر عشر دیا جائے گا؟ یعنی جو ٹریکٹر کا خرچہ ہے، بیج کا خرچہ ہے اور دیگر زمین کو آبیاری کے لیے آپ نے سینچا ہے، جو بھی معاملات کے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کل پیداوار میں سے 10واں حصہ جو ہوگا وہی عشر ہوگا، ٹریکٹر وغیرہ کے اخراجات نکالے بغیر۔ اور دوسرا ہے بٹائی پر جو زمین دی جاتی ہے، اکثر گاؤں کے اندر دیہاتی علاقوں میں یہ رواج کے طور پر مروج ہے کہ اگر کسی نے زمین صرف کرائے پر دے دی ہے، مثلاً کہ 50,000 لے لیا ہے اور کہا ہے کہ 1 سال کے لیے آپ اس زمین کو جتنی بھی فصلیں اٹھائیں گے ساری کی ساری فصلیں آپ کی ہیں، ایسی صورت میں جو بھی پیداوار کا مالک، ظاہر ہے مزارع اس پر پیداوار کا مالک ہوگا، اور زمین کا جو مالک ہے اس نے تو فصل اور پیداوار لی نہیں ہے، تو لہٰذا عشر جو ہے وہ کرایہ دار پر، جو زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ اس نے کرائے پر زمین لی ہے، تو عشر بھی وہی دے گا۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مالک زمین کہے کہ میں آپ سے پیسے نہیں لیتا، لیکن آپ فصل اگائیں، اور فصل اگانے کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ مجھے دے دیں اور باقی حصے آپ رکھ لیں، تو اب دونوں نے چونکہ پیداوار لی ہے تو مالک زمین نے جتنا حصہ پیداوار کا لیا ہے اس میں سے وہ عشر نکالے، اور جو مزارع نے، کرایہ دار نے جتنی پیداوار اپنے حصے میں لی ہے اس میں سے وہ نکالے گا۔ آخر میں ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا عشر ضروری ہے کہ گندم اٹھائی ہے تو گندم ہی کے ذریعے عشر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، جو اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے قیمت ہے اس کو آپ عشر کے طور پر دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی غلہ اناج بطور عشر دیں۔ اور غلہ اناج پر جو عشر نکلتا ہے وہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے شرعاً۔ کسی صاحب حیثیت یا مالدار کو عشر کی رقم میں اور عشر کا جو غلہ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں انہی لوگوں کو آپ عشر بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔